دوسرے بہت سے بچوں کی طرح 10 سالہ زیکری پیمبوکس کو آئس کریم بہت پسند ہے، تاہم دوسرے بچوں کی اکثریت کے برعکس وہ یہ آئس کریم اپنے 3D پرنٹر کی مدد سے بنائے گئے مصنوعی ہاتھ سے کھاتا ہے۔ پیدائش سے پہلے بچے کی نشو و نما کو متاثر کرنے والے ایمنیوٹک بینڈ سنڈروم نامی ایک مرض کے باعث زیک کے دائیں بازو اور ہاتھ کی نشو و نما نہیں ہو سکی، لیکن اب زیک ان 5 بچوں میں سے ایک ہیں جو یونیورسٹی آف فلوریڈا کے تعاون سے نان پروفٹ ادارے لمٹ لیس کے بنائے ہوئے مصنوعی بازو کا تجرباتی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ مصنوعی بازو پٹھوں میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے برقی سگنلز کے استعمال کی بنیاد پر کام کرنے والی مایو الیکٹرک ٹیکنالوجی کی مدد سے کام کرتا ہے۔ اس میں بچے کی جلد پر چسپاں کی گئی مصنوعی بازو کی 2 تاریں بازو کو اس وقت حرکت دیتی ہیں جب بچہ اپنے پٹھے کو حرکت دیتا ہے۔ جب میں بازو کو ہلاتا ہوں تو یہ پٹھے اور بغیر پٹھے والے حصے کو محسوس کرتا ہے۔ یہ سگنل بازو میں آگے جا کر ہاتھ میں جاتا ہے، جس سے یہ کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ زیک کے والد کے نزدیک یہ مصنوعی بازو ان کے بیٹے کو لوگوں سے میل جول بڑھانے میں بہت مدد دیتا ہے۔ اس سے لوگوں کے ساتھ گفتگو کا آغاز مثبت انداز میں ہوتا ہے کہ یہ تم نے کہاں سے لیا، یہ نہیں کہ تمہیں کیا ہوا، تم نے کیا کھویا۔ اگرچہ لمٹ لیس بازو کا پہلا نمونہ ایک وقت میں صرف تمام انگلیاں ہلا سکتا ہے اور ایک بڑی بیٹری استعمال کرتا ہے، لیکن زیک کو یہ اس لیے پسند ہے کہ اس کی مدد سے وہ ہاتھوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ الیکٹرو مایوگرافی سے چلنے والا بازو کسی سرجری کے بغیر بچے کو کنٹرول کی صلاحیت دیتا ہے۔ جب وہ اپنے مسل کو حرکت دیتے ہیں تو ہم اسے ہاتھ کی پیچیدہ حرکات کے لیے سگنل بھیجنے کی خاطر استعمال کرتے ہیں۔ فلوریڈا میں قائم یہ کمپنی 3D پرنٹر کی مدد سے یہ بازو بناتی ہے اور انجینئرز اس کو استعمال کرنے والوں سے ان کی رائے لے کر مسلسل اس میں بہتری لاتے ہیں۔ 3D پرنٹر ہمیں انتہائی مہنگے اور مشکل پرزے خود سے بنانے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اس سے ہم بچے کے بڑے ہونے کے ساتھ اس کے مصنوعی اعضاء کے سائز میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں۔ کمپنی اس بازو کے دوسرے نمونے پر کام کر رہی ہے جو انگوٹھے اور انگلیوں کو علیحدہ علیحدہ حرکت دینے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، اور زیک اس ہاتھ کو استعمال کرنے والے چند بچوں میں سے ایک ہوگا۔ وردہ خلیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔